چونٹی اور انسان نے چونٹی سے پوچھا، سال بھر کے لیے تمہیں کتنے گندم کے دانے درکار ہوتے ہیں؟ تو چونٹی نے کہا، گندم کے دانے۔ انسان اس بات کو آزمانا چاہا۔ اس نے چونٹی کو 2 دانوں کے ساتھ ایک برتن کے نیچے بند کر دیا اور کہا، میں پورا سال ایک بال آؤں گا۔ اگر تم زندہ رہے تو معلوم ہو جائے گا کہ تم سچ کہہ رہے تھے۔ 1 سال گزر گیا لیکن انسان اپنی مصروفیات میں چونٹی کو بھول گیا۔ جب دوسرا سال بھی ختم ہونے کے قریب تھا تو اچانک اسے چونٹی یاد آ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور برتن اٹھایا۔ حیرت سے اس نے دیکھا کہ چونٹی ابھی تک زندہ ہے اور اس کے پاس ایک گندم کا دانہ ابھی بھی موجود ہے۔ انسان نے تعجب سے پوچھا، تم تو کہتے تھے کہ سال میں 2 دانے کھاتے ہو۔ یہ 2 سال گزر گئے اور تم نے صرف 1 دانہ کھایا، پھر بھی زندہ ہو۔ کیا تم نے جھوٹ بولا تھا؟ چونٹی نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ جب میں آزاد فضا میں تھا تو مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے رزق سے محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے میں اطمینان سے اپنی خوراک کھاتا تھا۔ لیکن جب تم نے مجھے قید کر دیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اب میری زندگی ایک انسان کے ہاتھ میں ہے، اور میں جانتا تھا کہ انسان بھول جانے والا ہوتا ہے۔ ممکن ہے تم مجھے بھول جاؤ۔ اسی احتیاط کی وجہ سے میں نے اپنی خوراک آدھی کر لی، تاکہ اگر تم واپس نہ آؤ تو میں بھوک سے نہ مروں اور باقی زندگی اسی آدھے دانے پر گزار سکوں۔ یہ حکایت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ انسان کو اطمینان اور برکت عطا کرتا ہے۔ جب انسان یا مخلوق اللہ پر اعتماد کرتی ہے تو رزق کی فکر اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اس کے برعکس جب انسان اپنا سہارا اللہ کی بجائے مخلوق کو بنا لیتا ہے تو خوف، بے چینی اور احتیاط حد سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہانی یہ بھی سبق سکھاتی ہے کہ انسان فطری طور پر بھولنے والا ہے، اس لیے اصل اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ انسانوں کے وعدوں پر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توکل کے ساتھ تدبیر بھی اختیار کریں، مگر دل کا بھروسہ ہمیشہ اللہ پر رکھیں، کیونکہ حقیقی رازق وہی ہے۔